أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اصحاب اعراف یعنی کہ اعراف والے ان لوگوں کو ان کی چہروں سے پہچان رہے ہوں گے جو کہ جہنمی ہوں گے، ان کے چہروں سے وہ پہچان رہے ہوں گے اور ان لوگوں سے وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے کچھ کام آیا ان لوگوں کی جماعت جو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹاتی تھی اور غلط راستے پر لے کر جاتی تھی، اور نہ ہی تمہارا کچھ تکبر کرنا بھی کچھ کام آیا، بلکہ وہ سارا کا سارا معاملہ تمہیں جہنم کی طرف لے گیا۔ اب اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ آہا اولائی الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، اور تم ان لوگوں کو جن کے بارے میں تم یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تم ہرگز کامیاب نہ ہوگے، اور تم ان کے لیے یہ قسمیں کھاتے تھے کہ جو دین پر چلنے والے تھے ان کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں تو ہرگز اللہ کی رحمت نہیں ملے گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے جن کے لیے وہ لوگ جو جہنمی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرمائیں گے ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہیں گے جن کے لیے دنیا میں لوگوں نے فتوے لگا دیے کہ یہ راہ راست پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم پر آج کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ بالکل آج ایسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے رشتہ داروں نے یہ فتویٰ لگا دیا، تم کون سے دین پر چل پڑی ہو، اور وہ کہتے ہیں تم تو بھٹکے ہوئے ہو، ان لوگوں کے لیے واضح طور پر یہ الفاظ ہیں، یہ واضح الفاظ ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم اللہ کے دین پر جب چلنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی کرے گا اور وہ ہمیں انشاءاللہ اپنی رحمتوں سے جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں آیت کے اندر وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تو اب کون پکاریں گے؟ یہاں پر ان آیتوں کے اندر پکار ہے، بار بار پکار رہے ہیں اور ہر کلام ہو رہا ہے جنت والوں کا دوزخ والوں سے اور دوزخ والوں کا جنت والوں سے۔ اب جہنم والے جو دوزخ کی آگ میں پلک رہے ہیں، جھلس رہے ہیں، وہ دوزخ والے پکاریں گے جنت والوں کو، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا، کہ ڈالو ہم پر، علینا من الماء، پانی ڈالو جو تمہارے پاس ٹھنڈا ٹھنڈا مشروبات ٹھنڈا پانی ہے وہ ہم پر ڈال دو، یہ جہنم کی آگ جس میں ہم جھلس رہے ہیں وہ ہم سے کم ہو جائے، او مما رزقکم اللہ، یا وہ رزق ہمیں دے دو، وہ رزق ہمیں دے دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دیا ہے، کچھ تو ہمیں دے دو۔ اب جنت والے ان کو کیا جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ، وہ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہما، کہ ان دونوں کو تم پر حرام کر دیا ہے، کس کو؟ پانی کو بھی اور رزق کو بھی، علی الکافرین، کافروں پر۔ الذین اتخذوا، کس وجہ سے ان کے لیے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو لہوا ولعبا، کھیل اور تماشا بنا دیا، وغرتهم الحیات الدنیا، وہ غرت ہو گئی، وہ مصروف ہو گئی، وہ بھول گئی اس دنیا کی زندگی کے اندر، سب کچھ بھول گئے، وہ دنیا کی زندگی میں ایسا مگن ہوئے کہ نہ اللہ یاد رہا، نہ رسول یاد رہا، نہ اللہ کی عبادت یاد رہی، نہ اللہ کے حقوق یاد رہے۔ تو وہ ہی ان لوگوں کی اسی آیت کو مزید آگے یہی الیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا اور دنیا کی زندگی میں وہ غرق ہو گئے، مصروف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج کے دن ہم بھی ان کو بھول جائیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، بالکل ایسے ہی ہم آج ان کو بھول جائیں گے جس طرح سے وہ دنیا میں ہم سے ملاقات کو بھول گئے۔ اللہ کا بھول جانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں نہیں لے کر آئے گا۔ جیسے ماں اپنے بچے سے کو یاد رکھتی ہے تو اس کو اس کا کھانا پینا، اس کے آرام، اس کی تکلیف، ہر چیز کا احساس ہوتا ہے نا۔ نہیں ہو نہ ماں کو یاد ہو تو ماں تو بچے کو کھانا بھی نہ دے، پینا بھی نہ دے، اس کو ٹھنڈ میں بلکتا چھوڑ دے، گرمی میں تپتی دھوپ میں چھوڑ دے۔ ماں کو یاد ہوتی ہے تو وہ اس لیے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھول گئے اور تم دنیا میں ہماری اس ملاقات کو بھول گئے، ہم آج روز قیامت تمہیں بھول جائیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
کہ اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، بالکل ایسے ہی آج ہم ان کا بھی انکار کریں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِيَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی، جِئْنَاهُمْ آ گئی ان کے پاس ایک ایسی کتاب جس میں ہم نے کھول کھول کر ہر آیت کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور اس آیت کے اندر علم بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گی اس قوم کے لیے ہرگز اس کے اندر کوئی ہدایت نہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، کہ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، وہ کسی بات کا کسی تعویل کا انتظار نہیں کر رہے، صرف اس کے آخری نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوم یأتی تعویلہ، کہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس روز ساری کی ساری باتوں کا اس کا بدلہ لے دیا جائے گا۔ ہر انسان کو اس کی تعویل کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت اور اس کا انجام، یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے، اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں دیں، جنت اور دوزخ کے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہیں، کیا وہ ساری باتیں سچ ہوں گی؟ کیا وہ ساری چیزیں سچ ہوں گی؟ یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یوم یأتی تعویلہ، جب ان کے پاس وہ ساری باتیں آ جائیں گی، وہ ساری تعبیریں پوری ہو جائیں گی۔ یقول الذین نسوہ من قبل، آگے کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس روز اس کا آخری دن آ جائے گا، جب وہ ساری تعبیریں پوری ہو جائیں گی، وہ سارے نتائج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو اس روز جو لوگ اس سے پہلے اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے، کیا کہیں گے وہ لوگ؟ یقول الذین نسوہ، جو اس سے پہلے من قبل، اس سے پہلے اس کو بھولے ہوئے تھے اللہ کی اس ملاقات کو، اللہ کے ان وعدوں کو، قد جاءت رسل ربنا بالحق، تو وہ کیا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر نے جو باتیں کہی تھی وہ تو ساری سچی تھی، ہم کیسے جھٹلاتے رہے؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، وہ کیا کہیں گے؟ اب وہ کہیں گے کہ اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے؟ فَيَشْفَعُوا، جو ہماری سفارش کر دے اپنے ہمارے رب سے، لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، وہ کہیں گے کاش کہ اب کوئی سفارشی آ جائے، کوئی ہمیں اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچا لے، تو ہم واپس دنیا میں پلٹ کر چلے جائیں اور ہم پھر سے وہ عمل کر لیں جو اللہ کو محبوب ہو، جو اللہ کو پسند ہو، اور ہم وہ عمل نہ کریں جو ہم اس سے پہلے دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کو کیا جواب ملتا ہے؟ قد خسروا انفسهم، اب تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو باتیں جو کچھ تراشتے تھے، جو باتیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جن باتوں کو جھٹلاتے تھے، وہ ساری باتیں آج ان سے دور ہو گئیں، وہ سارے شریک ان سے دور ہو گئے، آج ان کا سفارشی کوئی نہیں ہے۔ آج وہ جو افطرا گھڑ رہے تھے، آج وہ سارا کا سارا افطرا گھڑنا ان کو کسی کام نہ آئے گا۔ آج وہ صرف جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور اس میں داخل کر دیے جائیں گے، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔